جس وقت ہم آپ سے یہ بات چیت کر رہے ہیں اس وقت یوکرین کی صورتحال یہ ہے کہ روسی فوجوں نے اس کے دارالحکومت کیو کا محاصرہ کر لیا ہے. اس کا جو ایئرپورٹ تھا اس کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہو چکا ہے. چرنوبل آپ کو یاد ہوگا جہاں پر کہ ایک ایٹمی پلانٹ تھا رشیا سوویت یونین کے زمانے کا اور وہ ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی تابکاری بڑی تھی. اب تو وہ اس کی صورتحال وہ نہیں ہے تاہم اس جگہ پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ ایک علامتی وہ کہی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو روسی ٹینک توپخانہ اور جو ان کے جو فضائیہ ہے اس کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں یوکرین کے مختلف شہروں پر بھی اور خاص طور پہ اس کے دارالحکومت کیو پر بھی. تو ادھر جو سٹینڈ ہیں وہ وہی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. یہ روس کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کی خاطر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرتا یوکرین کے اوپر اور تاکہ نیٹو کی فورسز کو ان کے مطابق اس کی سرحدوں سے دور رکھا جائے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس نے اپنی سیکیورٹی کی خاطر کیا ہے. تاہم جو مغربی ممالک ہیں اور جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہ ان کو یقینی بات ہے کہ ایک اس سارے عمل کو جارحیت کے طور پہ دیکھ رہی ہے کیونکہ ایک ساورن کنٹری ہے یوکرین جس میں روسی فوجیں سرحد کراس کر کے داخل ہوئی ہیں ٹینکوں سے فضائیہ سے اور میزائل سے اور حملہ کیا ہے اس نے اور باقاعدہ اس نے مختلف جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے. مشرقی جو یوکرین کے جو حصے ہیں روسی بولنے والے ان پہ تو اس کا جو ہولڈ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے اور اب وہ دارالحکومت کے اوپر حملہ آور ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے. تو اس کو دنیا بھر کی طرف سے خاص طور پر مغربی ممالک کی طرف سے اس کی زبردست مذمت کی گئی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے اسے فوجی کارروائی کے بجائے بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے تھا. یعنی یوکرین کا جو بھی کوئی تنازع تھا اگر روس کو کوئی کنسرنز تھے سیکیورٹی وغیرہ کے تو اسے بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہیے تھا اور فوجی کارروائی جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی اور کسی نے بھی. تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں جائیں تو یہ جو روسی موقف ہے کہ اس نے یہ مجبوراً یہ فوجی کارروائی کی ہے اور یہ اسے فوجی آپریشن کہا ہے اور پھر اس نے یہ لیکن اس کے بعد اگر آپ صدر پوٹن کے جو بیانات ہیں وہ یہ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یوکرین کی فوج اس وقت تک وہ جنگ کریں گے اس وقت تک وہ ان کی فوجیں جو کارروائی کرتی رہیں گی روسی فوجیں جب تک کہ وہ یوکرین کی فوجیں ہتھیار نہیں ڈال دیتیں اور جب تک کہ وہ پھر اس کے بعد جب صدر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے روسی زبان میں مخاطب ہوتے ہوئے صدر پوٹن کو کہا کہ بہت سارے لوگ اس فوجی کارروائی میں ہلاک ہو رہے ہیں تو اس لیے آئیے بات چیت کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بات چیت جو ہے وہ صرف دو شرائط پہ ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ یوکرین جو ہے وہ یہ وعدہ کرے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو جائے گا اور بالکل نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ وہ ڈی ملٹرائز ہوگا یعنی اپنی فوجی طور پر وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دے گا. ایک طرح سے ہتھیار جو ہیں وہ پھینک ہی دے گا اس کے جو انہوں نے ان کا کہنا تھا. تو ادھر آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین کا اجلاس بھی ہوا اور جس کے اندر بہت سخت مذمت کی گئی. 28 کنٹریز نے 29 کنٹریز نے بلکہ بہت شدید مذمت کی ہے. برطانیہ نے مذمت کی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا امپیکٹ اب آ رہا ہے آ چکا ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ نے جو ان کا لیڈر ہے جس میں آپ یہ کہیے کہ پورا یورپ شامل ہے آسٹریلیا جاپان اور دوسرے سارے ممالک شامل ہیں آسٹریلیا تک شامل ہے برٹن شامل ہے ساری یورپین کنٹریز میں جرمنی فرانس وغیرہ جیسے بڑے ممالک بھی شامل ہیں اور چھوٹے ممالک بھی شامل ہیں. سب نے بڑے زبردست قسم کے سینکشنز جو ہیں وہ لگا دی ہیں اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں روس کے اوپر اور یہ پابندیاں کس قسم کی لگائی ہیں اس کی بینکوں کے اوپر لگائی ہیں ان کے بینکوں کے اثاثے جو ہیں منجمد کر دیے ہیں
وہاں کے جو بڑے ان کی جو فرمز وغیرہ تھیں ان کے اثاثے منجمد کر دیا، ان کے لیے کاروبار کرنا روسی فرمز وغیرہ کے لیے، ان کے بینکس وغیرہ کے لیے تقریباً نہیں بلکہ بالکل ناممکن بنا دیا ہے۔ اور اس سب کارروائی کا یہ جو مقصد ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روس کی جو اقتصادی قوت ہے، اس کی جو معیشت ہے، اس کو مفلوج کر کے بالکل ناکارہ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے پہلا اگر آپ دیکھیں تو اسٹیپ یہ ہے کہ اس کی جو کرنسی روبل ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کو بہت ان سینکشنز سے نقصان پہنچایا ہے، اور بڑی تیزی سے روبل کی جو ویلیو ہے وہ گری ہے۔ دوسری طرف رشیا نے جو جوابی کارروائی کی ہے، اس کے اندر اسے اپنے جو $630 بلین کا جو ریزروز تھے، جو اس نے برے وقتوں کے لیے رکھا تھا، اس کو اب نکال کے اور اسے اپنے کرنسی کو بچانے کے لیے اور اپنے جو اقتصادی پابندیاں لگی ہیں ان کے لیے اسے یہ اس میں سے اب خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے اس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوں گے، کم ہوں گے، اسے لگانا پڑیں گے۔ اور یہ کہاں تک معاملہ جائے گا، کب تک یہ سینکشنز رہیں گے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر تو ایک 10-15 سال ہو گئے ہیں کہ یہ سینکشنز جاری ہیں۔ اسی طرح رشیا کے اوپر بھی کوئی جب پہلی بار اس نے وہ کارروائی کی تھی کرائمیا پہ، اس وقت سے یعنی 2014 سے آج تک جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے سینکشنز جو ہیں، اور پھر یوکرین کا بھی مطالبہ اور بہت سارے ملکوں کا خیال ہے کہ جو سوئفٹ نظام ہے، سوئفٹ ایک ایسا نظام ہے، فائنینشیل میسیجنگ سسٹم ہے، جس کے تحت جو لین دین ہے بینکوں کا اور دوسرے کاروباری معاملات جو ہیں بہت تیزی سے عمل میں آتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی، اس سے نکال دیا جائے روس کو۔ اگر اس سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس کا جو رشیا کے لیے جو لین دین کرنا ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک یہ سوئفٹ والا جو ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، جب حالات اور اگر مزید بگڑتے ہیں اور رشیا جو ہے وہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا، تو تب جا کر یہ سوئفٹ سے رشیا کو نکالا جائے گا۔ تو جو جس چیز نے ادھر رشیا جو ہے وہ بھی بہت سارے اقدامات کر سکتا ہے، ابھی تک تو اس نے نہیں کیے کیونکہ وہ اس کے اوپر ہی اتنے لاگو ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پہ یورپ کا 40-50% گیس سپلائی کرتا ہے، تیل فراہم کرتا ہے، اور دوسری دھاتیں وغیرہ فراہم کرتا ہے، گندم کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ دنیا کا، تو اگر وہ یہ پابندیاں لگاتا ہے تو اور وہ نہیں سپلائی کرتا تو یقینی بات ہے جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گا یورپ کے اندر، اور مغربی ممالک دنیا کے ممالک میں بڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ جب یہ شارٹیج ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی، تو اس کی وجہ سے بھی جو لوگ ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف یورپ پہ ہی تھوڑی اثر پڑے گا، باقی جو ممالک ہیں، جو ایشیا کے ممالک ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اب اگر تیل کی قیمت جو ہے آج $105 پر بیرل پہ گئی ہے، اور اگر گندم کی قیمت بھی اسی طرح رائز کر رہی ہے، تو ہم تو امپورٹ کرتے ہیں، یہ دونوں اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، یوکرین سے بھی امپورٹ کرتے ہیں، رشیا سے بھی امپورٹ کرتے ہیں، اور دیگر۔ تو ان سب کی قیمتیں اگر مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چڑھتی ہیں، تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے اور غریب ممالک اور زیادہ ہارڈ ہٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہماری طرح جیسے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی ضرورت بہت کم ہے ایک تو، اور بہت کم ذرائع ہیں، تو وہ بھی ہمارے پھر یہ کہ ہمارا جو ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے وہ بھی اور زیادہ وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ آج ڈالر کی قیمت اور بڑھ گئی ہے، 176 سے بھی کراس کر گئی ہے۔ تو یہ سارے امپیکٹ جو ہیں یہ صرف یورپ پہ ہی نہیں پڑیں گے یا یہ مغربی ممالک پہ پڑیں گے، ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے، وہ برداشت بھی کرتے ہیں، امریکہ بھی برداشت کر سکتا ہے، یورپ کے ممالک بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ جیسے رشیا اپنے $620 بلین میں سے ریزرو نکال کے خرچ کرے گا، لیکن باقی ممالک جو ہیں دنیا کے، ان کے اوپر اس فوجی ایکشن کا جو روس نے لیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ گھمبیر پڑیں گے، اور یقینی بات ہے کہ وہ کس طرح اسے برداشت کریں گے، اور کیوں بلا وجہ انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑی ایک اور اس کے اندر جو معاملہ ہوا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اور اس کے بعد جب رشیا بکھر گیا 90s میں، تو اس وقت بھی ایک ورلڈ آرڈر سیٹ کیا گیا تھا جس کے اندر سبھی لوگ متفق ہوئے تھے۔ خود رشیا کے جو لیڈرز تھے اس وقت کے، گورباچوف وغیرہ، انہوں نے بھی اسی چیز پہ سیٹل کیا تھا، امریکہ سے بھی مذاکرات کیے تھے، چین سے بھی مذاکرات کیے تھے۔ تو اس ورلڈ آرڈر کے اندر ایک خاص نظام رکھا گیا تھا کہ کس طرح یعنی دنیا انٹرنیشنل بارڈر
کہ وہ سینکٹیٹی جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا. یورپ کا جو آرڈر ہے اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے، کیونکہ رشیا جو ہے یورپ میں بھی موجود ہے اور ایشیا میں بھی موجود ہے، اور باقی اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو زیادہ تر کوشش کی جا رہی تھی کہ بات چیت کے ذریعے، اور اقتصادی معاملات جو ہیں ان کو بہت اولویت دی جا رہی تھی. لیکن اب جب کہ رشیا نے خود، جو کہ ایک بڑی طاقت ہے دنیا کی، اس کی فوجیں کراس کر گئی ہیں بارڈر. کل تک رشیا جو تھا وہ امریکہ پہ ہی الزام لگایا کرتا تھا کہ وہ عراق کے اندر اس نے جارحیت کی، افغانستان میں اس نے جارحیت کی، لیبیا میں اس نے جارحیت کی، وہ اور دوسرے ایران کے اوپر وہ کر رہا، اور سیریا کے معاملے میں بھی وہ. اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہی الزام جو ہے وہ خود رشیا پہ بھی لگ رہا ہے کہ اس نے بھی ایک ساورن اسٹیٹ یوکرین کے خلاف باقاعدہ فوجی کارروائی کی ہے، فوجی جارحیت ہی کہیں، مغربی ممالک کہتے ہیں اسے، اور ہے بھی، یعنی فوجی کارروائی تو بالکل ہے. ساورن اسٹیٹ کے بارڈرز کو کی سینکٹیٹی کو کراس کیا گیا ہے. تو وہی چیز جو الزام کل امریکہ پہ لگ رہا تھا اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز پہ لگ رہا تھا، وہی اب رشیا پہ لگ رہا ہے. تو یہ رشیا کے لیے اس کی ایکسپلینیشن دنیا کے سامنے رکھنا بہت مشکل ہے. یہ کہنا کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری سیکورٹی کنسرنز ہیں، تو لوگ یہی اس کا جواب یہ دے گی دنیا کہ بھئی آپ ایک بڑی طاقت ہیں، آپ تو مذاکرات میں یقین رکھتے تھے، آپ کو اس حد تک جانا چاہیے تھا، اور پھر وہ انٹرنیشنل فورمز بھی موجود ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. تو سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کرے گی رشیا کو بھی اور دنیا کو بھی، وہ جو ہیں وہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ہرٹ کریں گی. اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا، تیل بھی آئے گا، گندم بھی آئے گی، گیس بھی آئے گا، اور دیگر دھاتیں بھی آئیں گی، اور دیگر چیزیں بھی آئیں گی جو روزمرہ کی بھی ہیں. تو ان کی جیسے پرائسز بڑھیں گی، انفلیشن ہوگی، تو وہ ملک بھی ہٹ ہوں گے جو کہ ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ ملک بہت زیادہ ہٹ ہوں گے جو کہ کم ترقی یافتہ ہیں. تو جیسے کہتے ہیں نا، جنگ کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے یہ باتیں جو ہیں، یہ چائنا نے بھی رشیا کو کہا ہے کہ مذاکرات سے بات کریں، اور دوسری طاقتیں بھی رشیا کو یہی باتیں کہہ رہی ہیں. اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو طے کریں، کیونکہ ان دا لانگ ٹرم خود رشیا کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. پچھلی بھی جب سینکشن لگے تھے تو رشیا نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑے پینفل ہوئے ہیں، یہ سینکشنز جو ہیں. اس کا روبل بہت بری طرح سے گرا تھا. تو اب بھی اگر ویسٹ نے اور جو بائیڈن نے، جو صدر امریکہ ہیں، بورس جانسن جو کہ وزیر اعظم ہیں، اور دوسرے کہا ہے کہ اب اتنے سخت سینکشن لگائیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی سخت سینکشن جو ہے رشیا پہ نہیں لگائے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. یہ جو انہوں نے اب انٹرنیشنل بارڈرز کراس کیے ہیں یوکرین کے، اور وہاں پر داخل ہوئے ہیں، فوجی مداخلت کی ہے وہاں پہ، ان کے اوپر قبضہ کرنے کیا ہے. تو پھر اب اگر انہوں نے اس کو قیمت تو ادا جو کرنا پڑے گی تو کرنا پڑے گی. وہ اپنے ریزرو نکالا، جیسے ہم نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی، لیکن دنیا کو بھی ایک طرح سے یہ قیمت جو ہے یہ ادا کرنا پڑے گی روسی فوجی کارروائی کی. اب دیکھتے ہیں جیسے جیسے صورتحال بدلتی ہے، ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتے چلے جائیں گے. لیکن بات جو ہے وہ دیکھیں آپ، ہم جس بات کے اوپر زور دیتے تھے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ فوجی کارروائی کرتے ہیں، ٹینکس، میزائلز اور فضائیہ انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرتی ہے، تو اس کے اثرات کسی ایک ملک پہ نہیں پڑتے، ساری دنیا پہ پڑتے ہیں.